کیوں رضا کیوں رضا کیوں رضا آج گئی سونی ہے کیوں رضا آج گئی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اٹھ میرے دھوم مچانے والے کیوں رضا آج گئی سونی ہے کیوں رضا آج گئی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے آل نبی اولاد علی جو سرزمین اڑیسہ سے تشریف لائے تھے. الحمدللہ حضرات محترم، یہ ورلڈ اسلامک سنی اجتماع آپ یہاں دیکھیں گے علماء کرام اور سادات نظام کا ایک عظیم الشان قافلہ آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ. ابھی اور ہمارے سادات کرام اور علماء نظام تشریف لائیں گے. بہت بڑا ایک سنگم ہے اور یہ اعلیٰ حضرت کو 100 سال ہو گئے. اب پیغام یہ ہے کہ اب ہم کو بانٹنے والوں نے خوب بانٹا. یہ دیوبندی اور وہابیوں نے شرارت کر کے ہم کو بہت بانٹا. اب ہم بٹنے والے نہیں ہیں، اب نہیں بٹیں گے. اب ہم محبت و اتفاق سے اتحاد سے رہیں گے اہل سنت و جماعت. اب اعلیٰ حضرت کو 100 سال ہو گئے، اب مل کر ہم فتنوں کا مقابلہ کریں گے الحمدللہ. یہ 100 سالہ عرص اعلیٰ حضرت اب اس کا پیغام دے رہا. بہت ہو گیا بانٹنے والوں نے ہم کو بانٹ لیا. اب متحد ہو جائیں، اتحاد و اتفاق کا نعرہ بلند کریں اور ان فتنوں کا جو ہے منہ توڑ جواب دیں. آپ نے اس اجتماع میں آئے، آپ صبح سے لے کر کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی رہے ہیں، مگر ایک پیغام ہے کہ آپ اور ہم سب قرآن مقدس کی روز تلاوت کریں اور ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان وہ ترجمہ ضرور پڑھیں. ترجمہ ضرور پڑھیں. تھوڑا ٹھیک ہے بہت سے تو ہندی میں بھی ہو گیا نا، ہندی میں بھی آ گیا ہے نا، ہر زبان میں علم آ گیا. انگلش میں، ہندی میں، مراٹھی میں ہے نا، اور آج تو بہت ساری ایسی کئی کتابیں جو ہے کئی زبانوں میں آج اجرا ہوگا. تو علم تو ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے. وہ سب ہندی میں بھی ہوں، انگلش میں بھی ہوں، مراٹھی میں بھی ہوں، اردو میں بھی، عربی میں ہوں. مجھے گھر کے اندر آنے دے. ہاں اس سے ادھر کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہم میں ہے. تو ترجمہ کنز الایمان ضرور پڑھیں اور اس کو سمجھنے کے لیے جو تفسیر ہے نا اس میں وہ بھی ضرور پڑھیں. اور آپ کو بتا دوں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ جو تفسیر جنہوں نے لکھی ہے نا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، اس میں پڑھا ہوگا. آپ جائیں گے گھر نا تو کنز الایمان اٹھائیے گا، اس میں تفسیر لکھنے والے جو ہیں حضور حضرت علامہ شاہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، جن کا لقب تھا صدر الافاضل. آپ پڑھیں گے جناب والا آج ہم آپ کو ان کے نویروں سے ملانا چاہتے ہیں، ان کے شہزادے کا خطاب سنانا چاہتے ہیں. اچھا یہ دیکھیے حضرت کے آنے سے پہلے کہتے مولانا عاشق صاحب کو جو ہے، تو اب دیکھیے بہت بڑی بات ہے یہ، سمجھ گئے نا. آپ نے صدر الافاضل کو وہاں پڑھا ہے، ان کی تفسیر پڑھی ہے. اب مولانا عاشق صاحب کا خطاب سننے کے بعد میں اب اشارہ کروں گا وہ عظیم شخصیت کو، اور اب اس کی بات جو ہے میں بعد میں ہی بیان کروں گا. اب آئیے حضرت علامہ مولانا عاشق صاحب قبلہ سے میں ادب و احترام کے ساتھ عرض کروں کہ حضرت مسرت خطابت پر جلوہ بار ہو کر ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین، اللہ عز و جل کا بہت احسان و کرم ہے کہ اس مالک حقیقی نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا، اور بہت درود و سلام نازل ہو اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم جیسے گنہگار لوگوں کو اپنی امت میں قبول فرمایا. چونکہ مجھے بہت مختصر وقت اور میں اپنے قسمت پہ جتنا ناز کروں اتنا کم ہے کہ اتنے بڑے منچ سے مجھے کچھ بولنے کا موقع میسر آیا ہے. اور مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں تھوڑا سا اصلاح معاشرہ کے تعلق سے گفتگو کروں، لہٰذا آپ کل سے امام احمد رضا کے تعلق سے سن رہے ہیں. اور امام احمد رضا اس شخصیت کا نام ہے کہ الحمدللہ ابھی تک ہم نے صرف شعر سنا تھا، وادی رضا کی کوئی ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھی وہ علاقہ رضا کا ہے. میں آپ کو ایک نقطہ بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ امام احمد رضا وہ ہے جنہوں نے 4 سال میں قرآن ناظرہ ختم کر دیا. کتنے سال میں؟ ارے بولیے کتنے سال میں؟ اور 6 سال کی عمر میں آپ نے یہ پتا کر لیا کہ بغداد کی سمت میں ہے. کتنے سال کی عمر میں؟ ارے بولو کتنے سال کی عمر میں؟ پورے مجمع سے میں مخاطب کو، آپ کہاں رہتے ہو؟ بولے کہاں رہتے ہو آپ؟ ہندوستان رہتے ہو؟ ہندوستان رہتے ہو؟ ہندوستان کا شہنشاہ کون ہے؟ ارے بولیے کون ہے؟ خواجہ معین الدین ہے. ذرا ایک کھڑے ہو کر بتا دے خواجہ معین الدین کا روضہ کدھر ہے؟ اجمیر وہ سمت کدھر ہے؟ بتا دے یہاں سے کس سمت میں ہے اجمیر؟ آپ رہتے ہندوستان میں ہو، ہندوستان کے شہنشاہ کی سمت نہیں جانتے؟ اور میرا امام 6 سال کا ہے، بغداد کی سمت جان رہا. اور یہ سمت پتہ کب چلتی ہے؟ جب قطب نما ہو تب پتہ چلتی ہے. امام احمد رضا بچپنے میں بتا رہے لوگوں، یہ امام اپنے وقت کا امام ہے، اس نے اپنے آپ کا فنا فی رسول کر دیا، اسے کوئی قطب نما کی ضرورت نہیں، یہ تو ستاروں کو دیکھ کر وقت متعین کر لیتا ہے. یہ ستاروں کو دیکھ کر وقت متعین کر لیتا ہے. اور یہ بتا رہے کہ 6 سال کی عمر میں نے یہ جان لیا. پہلے وقت ستاروں سے تو جانا جاتا تھا، سمتیں ستاروں سے تو جانی جاتی تھی. میرا امام یہ بتا رہا ہے 6 سال کی عمر میں. اور لوگوں میرے 6 سال کی عمر کو دیکھو کہ 6 سال کی عمر میں. اور آگے تجلیات رضا میں یہ بھی لکھا ہے کہ 6 سال کے بعد سے پھر آپ نے مرتے دم تک کبھی بغداد معلیٰ کی طرف پیر کر کے سویا نہیں. مطلب جب آپ ماہرہ گئے تب بھی پتا ہے کہ بغداد کی طرح ہے، جب آپ لکھنؤ گئے تب بھی پتا ہے کہ بغداد کی طرح ہے، جب آپ جو ہے تو جبل پور گئے تب بھی پتا ہے بغداد کی طرح ہے، جب آپ اجمیر گئے تب بھی پتا ہے بغداد کی طرح ہے. ارے ہمارے پاس قطب نما ہونے کے باوجود بھی ہم خانہ کعبہ کا سمت نہیں جانتے. اور یہ 6 سال کا بچہ دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. جس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق آ جاتا ہے اس کے سینے میں دنیا کا پورا علوم آ جاتا ہے. پورے دنیا کا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کے صدقے میں پھر عمر کا لحاظ نہیں ہوتا ہے. پھر تو غوث آدم بچپنے میں مدرسہ جاتے ہیں تو ایک پارے نہیں 18 پارے سنا دیتے ہیں، 18 پارہ سنا دیتے ہیں. بہرحال امام احمد رضا پہ گفتگو ہوگی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا جو مجھے بتانے کے لیے کہا گیا ہے کہ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دور حاضر میں جس کی ضرورت ہے آج ہوتا یہ ہے کہ اگر میرے سے کوئی چھوٹا ہو اور وہ میری اصلاح کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے گستاخی کر دی. میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ اس نے گستاخی کیا کی ہے؟ ارے آپ کو تو آگاہ کیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری وہ اسلام کی پردہ نشین ماں اور بہنیں جو آج
पर्दा हो रही है। अगर किसी बाप को कोई नौजवान ये खबर देता है कि तुम्हारी बच्ची कॉलेज की जगह कोई और जगह कदम डाल रही है, वो कॉलेज में नहीं बल्कि वो जो है तो बाजारों की जीनत बन रही है, वो फिल्म कहानों की जीनत बन रही है, तो आप अपनी बच्ची पर कंट्रोल करें। तो वो कहता है कि आपने क्या किया, मेरी बच्ची पर तोहमत लगा दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, नहीं नहीं नौजवान, वो तेरी बच्ची पे तोहमत नहीं लगा रहा है, बल्कि उसने तेरी बच्ची को अपनी बच्ची जाना, तभी तो तुझसे शिकायत की है कि याद रख, अगर आज तूने अपने इस बच्चे पर कंट्रोल नहीं पाया तो कल फिर वो दिन तू देखेगा कि अल्लाह अकबर, फिर तेरी आंखों से आंसू नहीं, फिर तेरी आंखों से खून के कतरात बह गए और तू लोगों से भीख मांगेगा। हाँ, भीख मांगेगा, इज्जत की भीख मांगेगा कि कोई है जो मेरे दामन में इज्जत डाल दे, कोई है जो मुझको इस दलदल से निकाल दे। याद रख, आज अगर तू नहीं समझा, आज होता यही है, अगर कोई इस्लाह की बात करे, अगर कोई किसी को सुधारना चाहे तो लोग उसको कहते हैं आप बहुत बड़े मुफक्किर बन गए हैं, आप बहुत बड़े आलिम बन गए हैं, आपने चंद किताबें पढ़ी है, हमको सुधारने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, उमर फारूक का दौर है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मतियों सुनो, उमर फारूक का दौर है। हजरत उमर ने अपने दौर में हुमस का एक बादशाह मुकर्रर किया, हुमस में एक बादशाह भेजा, आमिर बिन सईद भेजा, और जब भेज दिया तो आप जहां जहां जिसको गवर्नर बनाते, चंद साल के बाद वहां पर जाते और जाके आवाम को जमा करके पूछते, बताओ जिसको मैंने गवर्नर बनाकर भेजा है, जिसको बादशाह बनाकर भेजा है, जिसको तुम्हारा रहबर बनाकर भेजा है, जिसको तुम्हारा इमाम बनाकर भेजा है। जब मैं इमाम की बात सुनता हूँ ना तो मेरी अक्ले मेरा दिमाग ये कहता है कि जितने बड़े बड़े मुफ्ती लोग गुजरे हैं उन्होंने इमाम पर ही इत्तेफा किया है। आप देखें, क्या इमाम हुसैन से बड़ा मुफ्ती कोई हो सकता है? लेकिन कोई नहीं कहता उनको अल्लामा हुसैन, मुफ्ती हुसैन, मुफस्सिर हुसैन। अरे हम किताबें पढ़कर मुफस्सिर बनते हैं, उन्होंने लम्हाए मुबारक से कुरान पढ़कर तफसीर सीखी है। कुरान उन्होंने कहाँ सीखा है? हमने दरसगाह में कुरान सीखा है, उन्होंने मुस्तफा के गोद में कुरान सीखा है। लेकिन कोई मुफ्ती हुसैन नहीं कहता, कोई मुफस्सिर हसन नहीं कहता। आप देखें, चार इमामों को देखें, उनसे बड़ा कौन बड़ा मुफ्ती होगा बोलो? जो आयत करीमा में गोता लगाते तो इतने मसलों का अंबार लगाते थे कि आज उसी मसलों पर चलकर हम हमारी जिंदगी को रोशनी में तब्दील कर रहे हैं। लेकिन कभी उन्होंने अल्लामा नहीं लिखा, कभी उन्होंने मुफ्ती नहीं लिखा, कभी नाम ना आने के बाद। अब चलिए, आज जिनका 7 साला उर्स है उनको देख लीजिए, वो उन्होंने कब बताइए, आप कोई भी फतवा पढ़ लीजिए, कोई भी तहरीर पढ़ लीजिए, उन्होंने लिखा हकीर फकीर अहमद रजा, हकीर फकीर अहमद रजा। खुदी को करबला इतना खैर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हजरत उमर गए और जाने के बाद हुमस के तमाम लोगों को जमा कर दिया और उनसे पूछा, जो बादशाह तुम्हारे दरमियान मैंने भेजा है, जो बादशाह तुम्हारे दरमियान मैंने छोड़ा है, तुमने उसको कैसे पाया है, उसके काम कैसे है? लोगों ने जनाब 4 शिकायतें बयान कर दी। इमाम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों ने कहा सुनो सुनो, एक शिकायत तो ये है कि हमारा इमाम रोजाना महफिल में वक्त से देरी में आता है, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे का। दूसरी शिकायत यह है, दिन में तो तमाम मसलों को हल करता है, रात में किसी की सुनते ही नहीं। तीसरी शिकायत यह है, बादशाह की शिकायत हो रही, मौलाना साहब की नहीं, अब उमर के पास हो रही है, उस उमर के पास हो रही है जिस उमर ने गवर्नर बनाकर हुमस का बादशाह बनाया, उनके पास शिकायत दर्ज हो रही है। का तीसरी शिकायत क्या है? का तीसरी शिकायत यह है कि वो महीने में, दूसरी रिवायत में आता हफ्ते में 1 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। चौथी शिकायत यह है कि कभी कभी आप खामोश होते हैं और खामोश होकर बेहोश गिर जाते हैं। हजरत उमर ने फरमाया, अच्छा, मगरिब के बाद महफिल सजा दी जाएगी और उनको बुलाया जाएगा। बुलाया गया, महफिल सजाई गई। आपने पूछा क्या ये शिकायतें आप में मौजूद है? आप खड़े हुए, कहा जब आवाम ने शिकायत कर ही दी है, हाँ हाँ ये तमाम चारों बातें मुझ में मौजूद है। कहा इसका आपके पास कोई जवाब है? लोगों, शिकायतें करने से इंसान दागदार नहीं होता, शिकायतें करने के बाद, अमल करने के बाद इंसान बाकिरदार हो जाया करता है। अगर उस नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अब चारों शिकायतें जनाब हुई, होने के बाद अल्लाहु अकबर, हजरत उमर फरमाते हैं
حضرت عمر فرماتے ہیں یہ آپ میں ہے؟ کہاں کیا پہلا کیا ہے؟ تو کہا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں میری بیوی ہے، وہ جو ہے بیمار رہتی ہے، تو میں گھر میں خود آٹا بھی بھگوتا ہوں، روٹی بھی بناتا ہوں، کھانا وغیرہ کھانے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میں عوام میں تھوڑا دیر آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوسری شکایت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ دین میں سب کی باتیں سنتے ہیں، رات میں نہیں سنتے۔ آپ نے فرمایا ہاں دن میں جو ہے میں فرض نماز پڑھنے کے بعد تمام مسئلوں کو حل کر دیتا ہوں، دن میں نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی، اتنا وقت نہیں ملتا، لہذا دن میں عوام کو دیتا ہوں، رات بھر پھر اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں۔ حضرت عمر رونے لگے۔ کہا تیسری شکایت کا؟ عوام سے پوچھا تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ بھی شکایت صحیح ہے۔ کہا وہ یوں کہ مجھے جب سے آپ نے گورنر بنایا، حمص کی بادشاہ عطا کی، میں ایک ڈریس لے کر مدینے سے نکلا تھا، ایک ڈریس لے کے نکلا تھا، وہی ڈریس میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ میلا ہو جاتا ہے دھل دیتا ہوں، اور اتنی دیر میں اپنی بیوی کا ڈریس پہنتا ہوں۔ زنانہ ڈریس پہن کر عوام کے سامنے نہیں آ سکتا نا، جب تک ڈریس نہیں سوکھتا گھر میں رہتا ہوں۔ حضرت عمر رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی شکایت یہ کہ مجھے کبھی کبھی میں خیال میں ڈوب جاتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں جب حضرت خبیب کا خیال آتا ہے کہ ان کو کیسے شہید کیا گیا، تو میں ان کے خیال میں گم ہو جاتا ہوں، لہذا شکایت کرنے سے انسان کے مرتبے کم نہیں ہوتے بلکہ مرتبے بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہ اے اللہ، میں نے جیسا گورنر بنایا تھا اس سے کئی زیادہ بہتر پایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی گورنر تمام مومنین کو عطا فرمائے۔ اس بیان میں جو شرعی غلطی ہوئی ہو یہ ناچیز استغفر اللہ کہہ کر رخصت ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، اب کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا ذات تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میرا ذات تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میرا ذات